بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7 سے 10۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ابھی ایک چھوٹے بچے تھے، انہوں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ بڑے متعجب اور بڑے حیران ہوئے کہ کس طرح یہ چیزیں ایک انسان کو سجدہ کرتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے شیئر کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو منع کر دیا کہ آپ نے یہ خواب اپنے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا کہ نہ کیا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتایا کہ نہ بتایا، اس کی کہیں قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام جیسا عظیم انسان اور عظیم باپ کا عظیم بیٹا، عظیم دادے اور پردادے کا عظیم پوتا، اپنے والد گرامی کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا کہ باپ نے منع کیا ہو کہ بھائیوں کو نہیں بتانا اور یوسف علیہ السلام بتا دیتے۔ ایسا بعید از عقل ہے، اس لیے زیادہ اسی بات کا امکان ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا۔ کمال اطاعت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی اگر انہوں نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتایا ہوتا تو بھائی یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بناتے وقت
اور اس منصوبے کی میٹنگ کرتے وقت اور یوسف علیہ السلام کو لے جاتے وقت کہیں نہ کہیں تو تذکرہ کرتے نا اس خواب کا کہ بڑے اس کو ستارے اور سورج اور چاند سجدے کرتے ہیں، اور تمہیں بتاتے ہیں تمہیں کیسے سجدے کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہیں بھی یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا، جیسا کہ آیات زیر تفسیر میں بھی موجود ہے، بلکہ یہ کہا کہ یوسف جو ہمارا بھائی ہے، سوتیلا بھائی ہے، باپ کی طرف سے بھائی ہے، ماں مختلف ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا باپ خاص محبت کرتا ہے، ایسی محبت کہ جو وہ ہمارے ساتھ نہیں کرتا۔ یہ اصل سبب بیان کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بناتے وقت، ان کو دور کسی جگہ پھینک آنے کا منصوبہ بناتے وقت یہ انہوں نے لاجک اور ریزن پیش کی۔ یہ نہیں کہا کہ اسے خواب آیا ہے تو اس کو بڑی عزت ملنے والی ہے، لہذا اس کا پہلے ہی کام تمام کر دو۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے خلاف ساز اشتہار کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور در حقیقت اس پورے پلان کا سبب ان کے اندر پیدا ہونے والا حسد تھا۔ اور حسد کیا ہوتا ہے کہ کسی کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سے انعامات مل رہے ہیں، اس پہ رب کی بڑی مہربانیاں ہو رہی ہیں، بڑا فضل و کرم ہے اس پہ رب کا، تو آپ کو اللہ کا وہ فضل اس شخص پہ کسی طرح بھی برداشت نہیں ہوتا، آپ کو ایک آنکھ نہیں باتا اللہ کا فضل و کرم اس شخص پہ، اس لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، رنجیدہ اور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ دوسروں کو ملنے والی اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھنا اور اپنی نعمتوں پر، اپنے اوپر جو اللہ کے احسانات ہیں ان پر نظر نہ رکھنا، حالانکہ ہر شخص پہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں اور احسانات ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس بات کی تکلیف تھی، جیلسی تھی کہ باپ ان کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے یوسف کے ساتھ اور اس کے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ۔ یہ دونوں بھائی ایک ماں میں سے تھے، یوسف اور دوسرا بھائی جس کا نام قرآن و حدیث میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ غالباً اسرائیلی روایات سے یہ نام اخذ کیا گیا ہے، بنیامین۔ تو یوسف علیہ السلام اور ان کا ایک چھوٹا بھائی بنیامین تھا جو ایک ماں سے تھے، اور باقی 10 بیٹے وہ ایک ماں میں سے تھے۔ تو باپ تو سب کا، 12 کے 12 بیٹوں کا باپ تو ایک ہی تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو بہرحال ان کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اس سے پہلے یہی حسد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے میں بھی پیدا ہوا تھا، اور اس نے بھی اسی حسد کی وجہ سے ہی اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اور یہی حسد ابلیس میں بھی پیدا ہوا تھا، اس میں تکبر بھی پیدا ہوا تھا، اس میں حسد بھی پیدا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حسد کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے اندر جب حسد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی آنکھوں پہ تو گویا پٹی ہی بندھ جاتی ہے، انسان ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے، اور انسان کو بس ایک ہی چیز کی فکر ہوتی ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اور حسد انسان کو اتنا پاگل اور دیوانہ کر دیتا ہے، اتنا حواس باختہ کر دیتا ہے کہ انسان، حسد کرنے والا انسان
وہ چھوٹے گناہوں کو بڑے بنا لیتا ہے اور بڑے اور کبیرہ گناہوں کو چھوٹے سمجھ لیتا ہے، صرف اپنی حسد کی اس بیماری کو پورا کرنے کے لیے۔ جیسے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں دیکھیے کہ باپ کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں کہ باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتا، اور ان میں سے بھی، دونوں میں سے زیادہ پیار یوسف علیہ السلام سے، تو کیوں نہ اسے رستے سے ہٹا دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اب قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ قتل شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ وہ قتل ہے، ناحق قتل کرنا کسی کو۔ اب یہ قتل کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں، پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کی اولاد ہے، کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں، اس دور کے مسلمان، اور ان کے بقول یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ کا جرم کیا تھا؟ ان کے بقول، ان کے خیال میں، حالانکہ یہ ان کی بدگمانی تھی اور یہ ان کی ایک غلط فہمی تھی، یوسف علیہ السلام باپ کے زیادہ چہیتے ہیں، زیادہ محبوب ہیں، ان سے باپ زیادہ پیار کرتا ہے، باپ ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، باپ ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بدگمانی اکثر اولادوں میں موجود ہے۔ ایک سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں والدین، دوسرے کو نوازتے ہیں، اور یہی بالکل سیم یہی سوچ دوسرے کی بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتا نہیں، میرے سے زیادہ پیار نہیں کرتے، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ماپ کر، میئر کر کے برابر برابر پیار کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ممکن ہے، کیونکہ دل انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور یہ کسی بچے سے زیادہ ہو سکتی ہے، کسی سے کم، اور عموماً اس محبت کی کمی بیشی کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ہوتا ہے، چاہے یہ ایک باپ کی مختلف اولاد ہو، مختلف بیٹے بیٹیاں ہوں، یا ایک خاوند کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں۔ دونوں صورتوں میں اگر کسی ایک کے ساتھ دل میں محبت زیادہ ہے، دلی میلان کسی کی طرف زیادہ ہے، تو عموماً اس کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ محبت میں بھی برابری کی جائے۔ محبت میں برابری کا نہ شریعت میں کہیں حکم ہے اور نہ ہی یہ عملاً ممکن ہے۔ ہاں، شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ محبت کسی بیوی سے یا کسی بیٹے سے یا کسی بیٹی سے زیادہ بھی ہو جائے تو محبت زیادہ ہونے کے باوجود حقوق کی ادائیگی میں، مال و دولت دینے میں، وراثت کی تقسیم میں، یا جائیداد وغیرہ کی تقسیم میں، وسائل کی تقسیم میں تم نے برابری کرنی ہے، حتی الامکان برابری کی کوشش کرنی ہے۔ دل میں محبت زیادہ ہے تو ٹھیک، لیکن حقوق کی ادائیگی میں برابری اور انصاف کرنا ہوگا، بیویوں میں بھی اور اولاد میں بھی۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نقطہ اللہ پاک نے سورہ نساء کے اندر بیان بھی کیا ہے، بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ تم پورا عدل و انصاف کر نہیں سکتے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس کی حرص کرو، تم چاہو، کوشش بھی کرو، تو پورا انصاف ہو نہیں سکتا۔ لیکن کیونکہ دل کا معاملہ انسان کے اختیار میں نہیں نا، تو لیکن ظاہری طور پہ برابری اور انصاف کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو
یہ بدگمانی ہوئی کہ شاید ہمارا باپ ہمارے ان بھائیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا تو یہ بدگمانی تھی، یا پھر یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے نسبتاً کچھ محبت زیادہ ہوگی بھی، اور اس کا سبب بھی یقیناً کوئی ہوگا کہ یوسف علیہ السلام زیادہ نیکی والی طبیعت، فرما برداری والی، اطاعت والی، اور اللہ پاک نے جو ان کو خواب دکھایا تھا وہ بھی ایک نبوت و رسالت کی ایک پریڈکشن تھی، پیشین گوئی تھی، کل کو میرا یہ بیٹا نبی پیغمبر بننے والا ہے نا، تو باپ کو اس بات کی بھی تو خوشی ہوگی نا، پیغمبر کا بیٹا بھی پیغمبر بنے گا، دوسرے بیٹے پیغمبر تو نہیں بنے تھے اور نہ ہی انہوں نے پیغمبر بننا تھا۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور مشورے ہونے لگے یوسف علیہ السلام کے متعلق، اسے رستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ کسی نے کہا اسے یوں کر دو، کسی نے کہا یوں کر دو، اور زیادہ بھائیوں کا خیال یہ تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے، کسی طریقے سے، کسی بہانے سے، کوئی پلاننگ کر کے، کوئی تدبیر چلا کے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو رستے سے پکا مستقل ہٹا دیا جائے۔ لیکن انہی میں سے ایک بھائی جو کچھ نرم دل تھا، قرآن مجید کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ نرم دل تھا، اس نے کہا کہ نہ، ایسے نہ کرو، اگر تم نے یوسف کو ضرور ہی اپنے رستے سے ہٹانا ہے نا تو چلو قتل نہ کرو، کم از کم زندہ رہنے دو، صرف یہ کر لو کہ کہیں کسی دور کے علاقے میں جا کے چھوڑ آتے ہیں، یا کسی اندھے اور گہرے کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ یوسف ہمارے پیچھے بھاگے نہ، راہ گزریں گے تو وہ پھر اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ کسی دور کے علاقے میں لے جائیں گے، مسافر تو دور دراز کے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اب اس دور میں کوئی سوشل میڈیا، کوئی الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھا کہ اعلان گمشدگی سے پتہ چل جائے گا اور بچہ واپس پہنچ جائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ بس بچہ دور سے دور ہی نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سازش تیار کی، اور ان ظالموں نے یہ نہ سوچا کہ ہمارے باپ پہ کیا گزرے گی، ہمارے بوڑھے باپ پہ کیا گزرے گی۔ ان کی نظر میں یہ یعقوب علیہ السلام کا جرم تھا نا، کہ یعقوب علیہ السلام اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ان کے بقول یہ جرم تھا یعقوب علیہ السلام کا، حالانکہ میں نے واضح کر دیا کہ یہ جرم نہیں تھا، دل میں کسی بچے کے لیے محبت ہونا، زیادہ ہونا، یہ جرم نہیں ہوتا۔ اگر یہ جرم تھا تو کس کا جرم تھا؟ یہ تو یعقوب علیہ السلام کا جرم بنتا ہے نا، یوسف علیہ السلام کو کس چیز کی سزا دی جائے، حالانکہ یہ جرم نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ان ظالموں نے نہ تو چھوٹے ننھے یوسف کا کچھ خیال کیا، نہ اس پہ کچھ رحم آیا، اور نہ ہی بوڑھے یعقوب علیہ السلام پہ انہیں رحم آیا۔ بڑھاپے کے اندر اس باپ کو کیا رنج اور تکلیف پہنچائیں گے، کس آزمائش میں مبتلا کریں گے، جدائی ڈال دیں گے باپ اور بیٹے میں، کتنا بڑا گناہ۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق یعقوب علیہ السلام کے اس جرم کو بڑا بنا دیا اور یوسف علیہ السلام کے قتل کو چھوٹا سمجھ لیا۔ یہ کس کی کارستانی تھی؟ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ حسد کا۔ شیطان نے ان کو ایک اور پٹی بھی پڑھائی۔ وہ پٹی یہ پڑھائی کہ ایک دفعہ اس کو رستے سے ہٹا لو نا، قتل کر لو یا کہیں دور پھینک دو، اس کے بعد پھر تم توبہ کر لینا، نیک صالح بن جانا۔ اور شیطان کی یہ
بڑی مؤثر تدبیر ہوتی ہے کہ وہ نیک آدمی سے جب کوئی گناہ کرواتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہی وسوسہ اور خیال ڈالتا ہے کہ ایک دفعہ یہ کر لو نا، بعد میں توبہ کر لینا، حالانکہ یہ صریحاً شیطانی وسوسہ۔ اب کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ اس گناہ کو کرنے کے بعد توبہ کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کسی انسان کو علم نہیں، لیکن شیطان انسان کو یہ طفل تسلیاں دیتا ہے، چلو توبہ کر لینا، خیر ہے، ایک دفعہ کر لو نا، تو پھر توبہ کر لینا۔ تو کسی انسان کو نہیں پتا کہ توبہ کرنے تک زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ پاک نے اس لیے حکم دیا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مطلب ہر حالت میں فرما بردار رہو، تاکہ کسی بھی وقت موت کا پیغام آ جائے تو تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں ہو۔ تو یہ سوچ کر کبھی بھی انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں توبہ کر لوں، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے یہ سوچا کہ چلو بعد میں نیک پاسہ بن جائیں گے توبہ کر کے، لے گئے، یہ مشورہ فائنل ہو گیا کہ ٹھیک ہے چلو قتل نہیں کرتے، کہیں دور پھینک دیتے ہیں اور کسی اندھے کنویں کے اندر، کسی گہرے کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح جب یہ رستے سے ہٹ جائے گا پھر تمہارا باپ وہ تمہارے ساتھ ہی محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر کے اندر ان کے اسی منصوبے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کی سازش، اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے آغاز میں پہلی آیت کریمہ کے اندر یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق یہ بات بتائی کہ اس واقعے کے اندر لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ اس واقعے میں بہت سے اسباق ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، آیات للسائلین۔ یہاں سے بعض اہل علم نے تو یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے سوال کیا تھا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو آپ بتائیے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف یہودیوں کو معلوم تھا، بنی اسرائیل کو معلوم تھا، اور انہوں نے کسی مکہ سے مدینہ جانے والے شخص کے کان میں یہ بات ڈال دی، یا کسی حج وغیرہ کے موقع پہ جب وہ آئے ہوں گے مدینہ سے، کیونکہ یہودی تو مدینہ میں رہتے تھے، تو مکہ میں انہوں نے کسی کے کان میں یہ بات ڈال دی ہوگی کہ تم یوں کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو نا تو یوسف علیہ السلام کا قصہ تو بیان کرو ذرا، وہ کیا ہے۔ تو یا تو یہ بعض مفسرین کے مطابق یہ یہودیوں کے کہنے پر مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا آپ کا امتحان لینے کے لیے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں، یا تو مکہ والوں نے پوچھا یہودیوں کے کہنے پر، اور یا پھر مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے ہی پوچھا ہوگا، اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھا ہوگا، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے پوچھا ہوگا، کیونکہ مکی زندگی کے اندر بڑی مشکلات تھی نا، تو ممکن ہے مسلمانوں نے سوال کیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو سنائیں ذرا، تاکہ ہمیں کچھ حوصلہ ہو، ہمیں کچھ تسلی ہو، کافر بڑے ظلم و ستم کرتے ہیں ہم پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے پھر یہ قصہ نازل فرما دیا، اور اس طرح اگر تو یہ کافروں نے پوچھا تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل بن گیا، اور اس میں کئی ایک نشانیاں تھیں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں،
آپ پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو آپ کو اس واقعے اور قصے کا پتہ ہے۔ اور اگر للسائلین سے مراد کوئی خاص پوچھنے والا گروہ نہیں ہے تو اس سے مراد پھر ہر شخص ہی ہے، جو شخص بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور قرآن سے رہنمائی لینا چاہتا ہے، ہدایت لینا چاہتا ہے، ہر شخص للسائلین میں آتا ہے، اور ہر شخص کے لیے اس میں نصیحت کا سامان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد بلا شبہ یقیناً کانا تھیں، کیونکہ آگے جمع آ رہا نا، آیاتن، کانا تھیں یا ہیں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے قصہ میں، یوسف میں سے مراد یوسف علیہ السلام کے قصہ میں، ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں، ان کی زندگی اور حیات میں، وَإِخْوَتِهِ، اور اس کے بھائیوں میں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا بیہیو تھا ان کا۔ آیاتن، اخوہ اخن کی جمع ہے، اخوہ بھائی، اور اخواتی ہی اس کے بھائیوں میں، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں، آیاتن بہت سی نشانیاں، آیاتن کی جمع آیات، بہت سی نشانیاں، لامزرلی کے لیے، السائلین سائل سوال کرنے والا، اور سائلین اس کی جمع للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے، نصیحت چاہنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں اس قصے اور اس واقعے میں۔ لہذا آئیے ہم آپ کو یہ قصہ سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس واقعے میں کیا عبرتیں اور کیا نصیحتیں ہیں؟ اگرچہ پہلے لیکچر میں نے کچھ اشارہ کیا تھا، اس میں بہت سے پہلوؤں سے ہمارے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بدگمانی سے کام شروع ہوتا ہے اور انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح حسد کے نقصانات اس واقعے سے واضح ہو رہے ہیں کہ حسد انسان کا خون سفید کر دیتا ہے، اور اسی طرح اس واقعے کے اندر اپنوں کے ظلم و ستم کا تذکرہ ہے۔ اپنے انسان کو جب تکلیف پہنچائے نا تو وہ چوٹ بڑی گہری ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر انسان کو کیسا کردار پیش کرنا چاہیے، یہ سبق بھی اس واقعے کے اندر موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بدسلوکی کے جواب میں حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، تو اللہ پاک نے ان کو کتنی عزت، کتنا اعلیٰ مقام اور شان و شوکت عطا فرمائی۔ اور پھر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ اپنوں کی جدائی اور قریبی رشتوں کی جدائی، بیٹوں کی جدائی، بھائیوں کی جدائی، یہ کتنی بڑی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انسان کا حسن اور اس کی خوبصورتی انسان کے لیے کتنا بڑا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش ثابت ہوا، حسن اور خوبصورتی۔ اور پھر اسی طرح بغیر کسی جرم اور گناہ کے جیل میں جانا، یہ اللہ کے پیغمبروں کی، اللہ کے ولیوں کی یہ سنت ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ پاک انسان کے کردار کا امتحان لیتا ہے، اور پھر اسی طرح آپ کے مخالف، آپ کے دشمن لاکھ برا چاہیں، دشمن لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور الہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اس میں سبق ہے کہ کبھی بھی مخالفوں کی مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور اللہ پاک پہ پورا توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے۔ ایک مومن کو اس بات پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اور ویسے ہی ہوا۔ اور پھر حسن سلوک کتنی بڑی اللہ کی عطا ہے، اور اس کا صلہ اللہ کتنا بڑا دیتا ہے۔
کہ برا سلوک کرنے والے سے اچھا سلوک کرنے کا۔ جب اللہ پاک کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک دیکھیں کیسے ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے، کیسے اللہ پاک ایک گمنام اور ایک اندھے اور گہرے اور تاریک کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر میں پہنچا دیتا ہے اور پھر وہاں کا بادشاہ بنا دیتا، محل تک پہنچا دیتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ اور پھر آخری بات، اس واقعے کے اندر اس بات اور اس چیز کے اندر بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر انسان کو اللہ پاک یوسف علیہ السلام کی طرح شان و شوکت، مقام، مرتبہ، اقتدار عطا فرما دیں تو انسان کو دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہو جانا چاہیے، اس عہدے کے اندر ایسا منہمک نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان اپنی آخرت کو ہی فراموش کر دے، انسان اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کو ہی ترک کر دے۔ چھوٹی سی گھر میں کچھ ہی آج نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں اس واقعے کے اندر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام اس بادشاہت کے عہدے پر براجمان ہونے کے باوجود اللہ پاک سے دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، تو ہی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی میرا دوست اور میرا معاون و مددگار ہے، میرا معاون و مددگار حمایتی دوست تو ہی ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام اور فرما برداری کی حالت میں زندہ رکھنا اور اسی حالت میں مجھے موت عطا فرمانا، والحقنی بالصالحین، اور یا اللہ مجھے اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ جا ملانا۔ یہ بادشاہ وقت دعا کر رہا، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لَيُوسُفُ، یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے، لَيُوسُفُ، یقیناً یوسف، وَأَخُوهُ، اور اس کے بھائی، احبو، زیادہ پیارے ہیں، احبابو، افعلو کے وزن پہ کمپیریٹیو ڈگری یا سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ احبو، زیادہ پیارے ہیں، الا، طرف، ابی، باپ نا ہمارا، احب الی ابینا منا، ہم سے، احب الی ابینا منا، ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ہمارے باپ کو ان سے زیادہ پیار ہے۔ وَنَحْنُ، واو حالانکہ، واو حالیہ ہے، واو حالانکہ، نحن ہم، اسوۃ، ایک قوی جماعت ہیں، ایک مضبوط جماعت ہیں، اسوہ، 10 یا 10 سے زیادہ افراد کے مجموعے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ وَنَحْنُ اسوہ، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ کلین، کیا مطلب؟ کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، 10 بھائیوں کا ایک اچھا مضبوط گروپ ہے، اور ہم تو بڑے محنت کرنے والے، بڑے کماؤ پتر ہیں، تو طاقتور بھائی جو اچھی محنت مزدوری کر کے اچھی کمائی کر سکتے ہیں، باپ کے کام آ سکتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹا سا کمزور سا بچہ، اور اس کے ساتھ باپ زیادہ محبت کرتا۔ اِنَّا، بے شک، ابانا، ہمارا باپ، بے شک ہمارا باپ، لام زبر لا، یقیناً، فی میں، ضلال، غلطی، مبین، واضح، کھلی، یہ کھلی گمراہی نہیں کہنا، کیونکہ اگر پیغمبر کو وہ کھلی گمراہی میں کہتے تو پھر تو یہ کفر ہو جاتا نا۔ تو اللہ پاک نے ان کے کفر کا کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ وہ کافر تھے یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی اولادوں میں سے بھی بعد میں پیغمبر ہوئے،
ان میں سے تو کوئی پیغمبر نہیں بنا. تو اس لیے ضلال سے مراد یہاں بٹک جانا، غلطی کرنا. تو ضلال مبین کھلی غلطی میں ہے. اللہ اکبر. اور اکثر بچوں کا آج کل یہی حال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساڈے پیو نوں ککھ نہیں پتا، ساڈے پیو نوں ککھ نہیں پتا. ساری زندگی بیچارہ لگا رہتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بچے کہتے ہیں ساڈے پیو نے کیتا کی سی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان ابانا لفی ضلال مبین. بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی میں ہے، غلط کرتا ہے ہمارا باپ کہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. اقتلوا، قتل کر دو، یوسفا، یوسف کو. یہ مشاورت ہو رہی. او یا اوترہو، یا پھینک دو اسے. اوترہو، یہ او الگ ہے، او یا ملا کے پڑھیں گے. اوترہو، یا پھینک دو، ہو اسے، ارضن زمین میں، علاقے میں. کسی زمین میں پھینک دو، کسی علاقے میں پھینک دو. یخلو، خلوت، اسی سے خلوت، اکیلے ہونا. یخلو، اکیلا رہ جائے گا. لکم، تمہارے لیے. وجہ، چہرہ. ابیکم، تمہارے باپ کا. تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا، یعنی تمہارے لیے خاص ہو جائے گا. اس کا چہرہ، اس کی شفقت، اس کی نظر، اس کی نگاہ، وہ تمہارے لیے اکیلی رہ جائے گی. وَتَكُونُوا، اور تم بن جانا. من بعد ہی، اس قتل کے بعد، اس واقعے کے بعد، اس پھینکنے کے بعد. قوماً صالحین، نیک لوگ. اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی سنگ دل تھے، کچھ نہ کچھ اللہ کا ڈر، کوئی اللہ کا تصور تو ان کے دلوں میں موجود تھا نا. کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ جرم کرنے لگا تو چلو میں یہ کر کے توبہ کر لوں گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں رب پر ایمان، رب کا تصور تو ہے نا. اس لیے تو پھر وہ توبہ کی طرف بھی جا رہا ہے. اللہ اکبر. قال، کہا. قائل، ایک کہنے والے نے. لا تقتلوا. اب وہ ایک کہنے والا کون تھا؟ بڑے لوگوں نے بڑے نام لکھے ہیں، لیکن کسی بھائی کا، یوسف علیہ السلام کے کسی بھائی کا کوئی نام قرآن و حدیث میں موجود نہیں. یہ سب اسرائیلی روایات سے نام لیے گئے. اگر ان ناموں کے بتانے سے کچھ ہمارا فائدہ ہوتا نا، ہماری نصیحت کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے، تو اللہ پاک ضرور بتاتے. اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں اس قرید کے اندر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہتا ہے جی وہ روبیل تھا، کوئی کہتا ہے جی شمون تھا، کوئی کہتا ہے جی وہ یہودا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا. اللہ پاک نے صرف یہ کہا، قال، کہا. قائل، ایک کہنے والے نے. اللہ پاک اس کا نام نہیں لے سکتے تھے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا، مت قتل کرو یوسف، یوسف کو. نام لیا، یوسف کا نام لیا. یہ نہیں کہا کہ لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، بلکہ اس کا نام لیا. مفسرین کہتے ہیں نام اس لیے لیا کہ کچھ شاید ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے یوسف بھائی کا نام سن کے. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوا، اور پھینک دو، اسے، فی میں، غیابت الجب، اندھے کنویں کی گہرائی میں. جب کنواں، ویل، اور خصوصاً اندھا کنواں، یعنی وہ کوئی چالو کنواں نہیں تھا. چالو کنویں کے اندر جو رننگ میں ہوتا ہے اس میں تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، کسی کو پھینکیں گے تو وہ
اسی وقت ڈیتھ ہو جائے گی، پانی میں ڈوب جائے گا۔ تو وہ کوئی اندھا کنواں تھا جو پرانا ہو چکا تھا، پانی اس کا اتر چکا تھا، یا اس میں پانی ہے ہی نہیں تھا، یا نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو الجب ایسے کنویں کو کہتے ہیں، گہرا کنواں، اندھا کنواں۔ اور غیابہ جو ہے وہ بھی گہری چیز کو کہتے ہیں، گہرا گھڑا وغیرہ۔ اور دونوں کو ملا کے تو ترجمہ ہم یہ کریں گے غیابۃ الجب، یعنی غیابہ کے اندر بھی گہرائی کا تصور موجود ہے اور الجب کے اندر بھی گہرائی کا تصور موجود ہے۔ تو دونوں کو ملا کے یہ ترجمہ کریں گے کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں، کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دے۔ غیابہ گہرائی، الجب اندھا کنواں۔ تو غیابۃ الجب بعض نے صرف اندھا کنواں ترجمہ کیا اور بعض نے گہرا اندھا کنواں یا اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دے، باٹم آف دی ویل۔ یلتقط اٹھا لے گا، یلتقط لقطہ گری پڑی چیز۔ احادیث کے اندر باقاعدہ یہ باب ہوتا ہے گری پڑی چیز کو اٹھانے کا بیان۔ کوئی گری ہوئی چیز مل جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کتنی دیر اس کو آپ رکھنا ہوتا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، کتنی دیر اعلان کرنا ہے، کتنی دیر کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، یہ باقاعدہ احکامات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں۔ یہ اسی سے لفظ ہے، یلتقط اٹھا لے گا وہ اسے بعض السیارتی، بعض کوئی، السیارہ قافلہ، کوئی راہگیر اٹھا لیں گے، کوئی قافلے والے اٹھا لیں گے۔ سیارہ گاڑی کو بھی کہتے ہیں نا۔ بعض السیارتی، کوئی قافلے والا، کوئی راہ چلتا، کوئی راہگیر۔ ان اگر کنتم ہو تم فاعلین، کرنے ہی والے، یعنی اس کا رجحان معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کی طرف تھا کہ یہ کوئی اتنا مناسب قدم نہیں ہے جو تم اٹھا رہے ہو، لیکن اگر تم نے ضرور ہی کرنا ہے نا تو یہ کام کر لو پھر۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اسی چیز پر، اسی مشورے پر سب کا اتفاق ہوا کہ ٹھیک ہے، اب اگلا مرحلہ کہ اب اس ساری پلاننگ پر، اس سارے فیصلے پر عمل کیسے کیا جائے، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے آئندہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔